فرمایا میری امت کا وہ فرد جو محشر کے میدان میں ایمان کی شرط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، 3 کام کر کے آیا، میرے حضور فرماتے جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا یہ سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب جہاں سے تیرا دل چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ 3 کام کر کے جو آیا، جنت کی یاقوت کی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا۔ بعض لوگ قرض لیتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اس کو ہضم کر جائیں، قرض لیں گے پھر جب دل میں آئے گا لٹا دیں گے۔ محبوب فرماتے نہیں، بندے کا حق ادا کر کے آنا، من ادا دینن خفین، فرمایا جب کسی سے قرض لیا ہے نا تو فرمایا موت سے پہلے پہلے قرض ادا کر کے آنا۔ محبوب فرماتے ہیں جس بندے نے قرض لینے کے بعد اس کو سکون نہیں آیا، قرار نہیں آیا، وہ بیٹھتا ہے تو بے قراری، اٹھتا ہے تو بے چینی، کسی کروٹ پہ اسے سکون نہیں ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے وہ بھائی کیا ہو گیا، تو وہ کہتا ہے یار میں نے فلاں بندے کا قرضہ دینا ہے، اب مجھے سکون ہی نہیں آ رہا۔ محبوب فرماتے ہیں یہ بندہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ جنت کے 7 دروازے کھول دے گا اور اللہ فرمائے گا اب جس دروازے سے تیرا دل چاہے 8 دروازے اللہ کھلوا دے گا۔ اللہ فرمائے گا جس دروازے سے تیرا دل چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اب کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو قرض لے کر واپس نہیں لوٹاتے؟ دوسرا عمل محبوب فرماتے ہیں جس نے جان لی ہے نا، آپ اگر چاہیں تو آپ اس سے بدلہ بھی لے سکتے ہیں قانونی طریقے سے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا یار جاؤ، تم نے تو جان لی ہے لیکن میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ تو فرمایا جس نے کسی قاتل کو معاف کر دیا، قیامت کے دن اللہ جنت کے سارے دروازے کھلوا دے گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب کے امتی جہاں سے تیرا دل چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اور تیسرا عمل محبوب فرماتے ہیں، فرمایا میرے جس امتی نے ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا عمل کر لیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا 10 مرتبہ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا عمل کر لیں، قیامت کے دن جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔